إن الإنسان لفي خسر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین آمین وإلى آخرہ غیر النہایہ۔ قابل قدر خوش عقیدت سننے مسلمانوں، عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ گہر بار میں ہدیہ درود نچھاور کریں اور پڑھے بابا بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا و مولانا و مولانا محمدین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، وقت کی قلت ہے اور ہمارے علماء کرام زیادہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے بعد آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا انصار الحق صاحب کی بھی گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے یہ ناچیز آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو مجھ سے ہو سکے میں گوش و گزار کروں گا، آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ مجھے جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ چونکہ کئی سال آپ کا نمک میں کھایا ہوں، جب تک آب و دانہ تھا اور جب آب و دانہ ختم ہو گیا میں چلا گیا، جہاں کا آب و دانہ وہاں چلا گیا۔ حضرات، تو میں سب کو جانتا ہوں اور سب کی فطرت سے بھی واقف ہوں، آپ میرے فطرت سے بھی واقف ہیں، اس لیے اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی، ہے نہیں؟ آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ہم اور آپ یہ محفل میں بیٹھے ہیں جو عبد الرحمن صاحب نے اپنی پوتی اور جناب شہید صاحب اپنے بیٹی کی چھٹیار کے موقع سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجائی رچائی بسائی۔ اللہ تعالیٰ اس پیاری محفل کی برکت سے ہونے والے بچی کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو بیٹی کی پیدائش پہ لوگ میلاد پڑھتے ہیں، سب تو اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ جب بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو مٹھائیاں اور اس کے چہرے پر مسکراہٹیں، بلکہ عوام و خاص کے درمیان وہ گفتگو انتشار ہوتی رہتی ہے۔ اور بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہے تو بعض کے گھروں میں پڑوسن کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے نہیں؟ اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے خبر نہیں ہوتی ہے جو ہم اور آپ نے جو ماحول بنا دیا ہے، آپ نے جو ماحول بنا دیا ہے، اس ماحول کی خوف سے وہ تھرا اٹھتا ہے۔ یہ نہیں، بلکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، یعنی روزی بڑھا دیتا ہے، روزی کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو یہ تجربہ ہوگا کہ ہماری بیٹیاں تھیں تو میری حالات، میری رزق، میری روزی اتنی تھی، اور بعض داداؤں کو پتہ ہوگا کہ میرے پوتیاں تھیں تو اتنی ایسی حالات تھی، اور پوتے ہونے کے بعد ایسے حالات ہیں۔ حضرات، میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹا خراب ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس دنیا میں بیٹا بھی ہونا ضروری ہے نہیں؟ بلکہ اگر نہ ہو تو لوگ طرح طرح کے تانے دینے لگتے ہیں، لیکن یہ بیٹی کی نسبت سے محفل ہے، اس لیے میں آپ کو بیٹی کی چند باتیں بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ حضرات، بیٹیاں کے متعلق، بیٹی کے متعلق آپ نے شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا پھول محمد پھول سے آپ نے چند کلام سماعت کیا ہے۔ آپ نے سماعت کیا ہے بیٹیاں کیا ہے۔ یقینی طور پہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، چاہے دادے ہو یا چاہے باپ ہو۔ جب تھکا مادہ آتا ہے تو چھوٹی سی پوتی یا بچی کیوں نہ ہو، دوڑ کر کے دادا اور اپنے باپ کے سامنے آتی ہے، اور آنے کے بعد
وہ اپنے دادا یا اپنے اولاد اپنے باپ کی جو ہے وہ حالات پوچھتی ہے. پانی چاہیے، اگر کہا کہ تھکن ہے تو دبانے لگتی ہے. یقینی سی بات ہے انسان اپنی اولاد سے دکھی تو ہوتا ہے، بعض ان کی حرکتوں سے دکھی ہوتا ہے، لیکن آج تک کسی انسان نے مجھ سے ایسا نہیں ملا جو کہے کہ بیٹی کی حالزار اور ان کی حالات سے ہم دکھی ہیں. بلکہ ہر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بیٹی کی اچھی عادت ہوتی ہے اور ہر موڑ پہ وہ کھڑی ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے ماں باپ جب بیمار پڑتا ہے، ماں باپ جب بیمار پڑتا ہے، اولاد اگر 7 سمندر پار ہے یا کہیں دور ہے، خبر جب وہاں تک پہنچتی ہے کہ تمہارے باپ کو یا تمہاری ماں کو طبیعت خراب ہے، اس کی ایک بولی ہوتی ہے میں پیسے کا مالک ہوں، میں پیسہ بھیجتا ہوں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. اور بعض بیٹا تو ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنی بہو کے نام پہ اس کا غلام ہوتا ہے، جو اس کی بہو یعنی جو اس کی بیوی کہتی ہے بس وہی کہتی نظر آتی ہے. چند بھائی پر اگر مشتمل ہے، یعنی کئی بھائی ہیں تو ان کا سوال ہوتا ہے فلاں بھائی فلاں بیٹا نے آپ کو کتنا بھیجا ہے، بس اتنا ہی بھیجوں گا. طرح طرح کی خرافاتیات جنم لیتی ہے. لیکن اے مسلمانوں، جس کے پاس ایک بیٹیاں ہو یا 7 بیٹیاں ہو، 7 بیٹیوں کے پاس اگر بیک بارگی اگر خبر پہنچ جائے کہ تمہارے ماں یا باپ بیمار ہے، وہ یہ نہیں پوچھتی ہے کہ فلاں بہن گئی ہے یا نہیں، دوسری بہن گئی ہے یا نہیں. جس کے پاس بھی خبر پہنچتی ہے وہ جس حال میں ہوتی ہے اپنے اولاد کو بھی نہیں دیکھتی، اپنی خسر اپنی ساس کو بھی نہیں دیکھتی، آن بان تان کو نہیں دیکھتی ہے اور بھاگتی ہوئی اپنے گھر آتی ہے. آنے کے بعد اپنے ماں اور باپ سے اس کی حال زار پوچھتی ہے. یہ ایک بیٹی کی محبت ہے. حضرات، جیسی بیٹی کنواری ہوتی ہے ہر موڑ پہ بیٹی اپنے بھائی کا خیال کرتا ہے، ہر موڑ پہ بیٹی اپنے باپ کا خیال کرتا ہے، ہر موڑ پہ بیٹی اپنے آباء و اجداد کے خیال کرتی ہے. کیسے خیال کرتی ہے آپ مجھ سے ملاحظہ کر لیں. بیٹیاں جب چھوٹی ہوتی ہے، بیٹیاں جب بچی ہوتی ہے، اس کی حال یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اور جیسے ہی سنبھالنے کے لائق ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر اس کا بڑا اسے چھوٹا بھائی ہے تو ایک ماں جتنی خدمت نہیں کرتی ہے اس کی بہن اپنی بھائی کی خدمت کرتی ہے. اس کی پیخانہ کو صاف کرنا، اس کی سور صفائی کو رکھنا، بلکہ اسے سلانا، یہ ساری ذمہ داری اس کی بہن کی ہوتی ہے. لیکن وہی بہن وہی بھائی جب بڑا ہوتا ہے تو تھوڑی تھوڑی سی بات پر اپنی بہن سے لگزشیں کر لیتا ہے، اپنی بہن کا گھر جانا چھوڑ دیتا ہے. اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، تم کیسا بھائی ہو؟ تمہاری بہن نے بچپنے میں کتنا تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے، وہ اسے تم خیال نہیں ہے. جب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد بھی جب گھر جائے، حضرات جب اس کے موزے کا اس کے گاؤں کا کوئی جاتا ہے تو اس کے پاس پہنچتی ہے بتاؤ میرا بھائی کس حال میں ہے، میرا ماں باپ کس حال میں ہے. یہ حال ہزار پوچھتی نظر آتی ہے. اے دنیا والوں، بیٹیوں سے محبت کرو. جتنی بیٹیوں سے آپ محبت کرتے ہو، جتنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، آپ بیٹیوں سے محبت کرو. یہ دنیا داری ہے حضرات. یہ دنیا داری کے منافع کے لیے انسان بیٹوں کا تو تذکرہ کرتا ہے لیکن بیٹیوں کا نہیں. ہماری آپ نے سنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بیٹوں سے نہیں بلکہ بیٹیوں سے ہی چلا ہے. بیٹی کی کافی فضیلت ہے حضرات. وقت دامن گیر ہے، بہت کم وقت ہے، اس لیے میں آپ کو تھوڑی سی گفتگو کر دیتا ہوں. ایک بات میں آپ کو گوشو گزار کر دوں. اے مسلمانوں، اپنی بیٹوں کو بھی پڑھاؤ اور ساتھ میں بیٹیوں کو بھی تعلیم سے آراستہ کرو، اس لیے کہ آپ کے بیٹوں پر جتنا فرض ہے اتنی بیٹیوں پر بھی فرض ہے. الحمدللہ آج فی زماننا، اس زمانے میں بہت سارے ایسے مدارس ہو گئے ہیں. اس لیے حضرات گرامی، آپ اپنے مدارسوں میں اپنی بچیوں کو بھی تعلیم سے آراستہ کر لو تاکہ کل قیامت کے دن وہ بچی آپ سے سوال پوچھے کہ آپ نے ہمارے بھائی کو پڑھایا تھا، بیٹوں کو پڑھایا تھا، آپ نے ہمیں علم سے آراستہ کیوں نہیں کیا. حضرات مختصر سی بات، بیٹی کی کتنی فضیلت ہے آپ سنے ہوں گے اور بارہا سنتے رہتے ہیں. آپ خطیب و امام سے سنتے ہوں گے پہلے زمانے میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس زمانے میں درگور کرنا پڑتا ہے کہ نہیں. جو حالات ہے اس حالات کی وجہ سے سمجھیے آج بھی بچیاں زندہ درگور ہو رہی ہے، آج بھی بچیاں زندہ درگور ہو رہی ہے. ہمارا نہیں تو پڑوسن کی، ہمارے گاؤں کا نہیں تو دوسرے گاؤں کی بچیاں کہیں پھانسی پہ لٹک رہی ہے، کہیں زہر کھا رہی ہے. یہ کیوں؟ ہمارا آپ نے جو ماحول بنا دیا ہے اس ماحول کی وجہ سے حضرات. اس لیے اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے. پارٹی بنانے کی تو تنظیمیں چل رہی ہے اور بھی جلے قلعے کی تنظیمیں چل رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی تنظیمیں نہیں چلا
چلا رہے ہیں اور کوئی کوششیں نہیں کر رہے ہیں جو اس پر قدم اٹھائے اور ایسا کام کو انجام دے. حضرات ایسا نہیں کرے گا، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے اس طریقے سے کرے. اس لیے بیٹیوں سے محبت کرے، بیٹیوں کو بھی تعلیم دے، بیٹیوں کو بھی اسے تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرے. حضرات اس لیے بیٹیاں ہر موڑ پہ کام آتی ہے، ہر وقت بیٹیاں کام آتی ہے، ہر وقت بیٹیاں کام آتی ہے. کیسے آتی ہے؟ ایک حکایت مجھ سے آپ سماعت کر لیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. حضرات ایک شخص بہت بڑا امیر الکبیر تھا، بہت بڑا امیر الکبیر ایک شخص تھا. اس کے پاس چند بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے اور چاروں بیٹے اچھے عہدوں پر فائز تھے. یعنی کوئی کلیکٹر تھا، کوئی ڈی ایم تھا، کوئی بہت بڑا انجینئر تھا. حضرات گرامی باپ کو فخر تھا، باپ کو فخر تھا کہ ہم 4 بیٹا ہے اور چاروں بیٹا کوئی امریکہ میں رہتا ہے اور کوئی بیٹا جو ہے فلاں دیش میں رہتا ہے. باپ کو فخر تھا، لیکن اس فخر کی وجہ سے اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو اس سے بیاہ دیا تھا، یعنی شادی کر دیا تھا. شادی کرنے کے بعد جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں چند باتیں ہو جاتی ہے درمیان میں، جس کی وجہ سے سمدھی سے یعنی اسے سمدھن سے کچھ تکلیفیں ہو گئی، جس کی وجہ سے اس نے بیٹی کے دروازہ سے چھوڑ دیا. یعنی اس نے کہا جب بھی بیٹی فون کرتی تھی تو وہ بات بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہارے سسر ایسے ہیں. جو وفادار بیوی ہوتی ہے، جو وفادار خاتون ہوتی ہے، جو وفادار جو وفادار بیٹی ہوتی ہے اور جو سمجھدار ہوتی ہے، سسرال جانے کے بعد وہاں کی ذمہ داری نبھاتی ہے. چونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اب یہ میرا وقت، میرا ہی سب کچھ ہے. اپنے وقت آتا ہے تو ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتی ہے، لیکن اپنے شوہر کو نہیں چھوڑتی ہے. ان کا خیال ہر موڑ پہ رکھتی ہے، ان کی عزت ہر موڑ پہ کرتی ہے. بس یہی بات تھی، جب بھی فون کیا کرتی تھی تو ان کے والد یعنی ان کو باپ کہا کرتا تھا تمہارا سسر اس طریقے سے ہے، اس لیے کچھ باتیں ہو گئی ہے، ہم تمہارے دروازے پہ نہیں جائیں گے. غور کرنے کا مقام ہے حضرات گرامی. 1 سال ہوتا ہے، چند سال گزر جاتا ہے، 10 سال گزر جاتا ہے. باپ کو یہ گرو تھا، باپ کو یہ گھمنڈ تھا، فلے سے بیٹیاں میری ہے، لیکن میرے پاس 4 بیٹے ہیں. کوئی بیٹا جو ہے کلیکٹر ہے، کوئی امریکہ رہتا ہے، کوئی فلاں دیش میں رہتا ہے. مجھے کمی کس بات کی ہے؟ لیکن حالات نے جب اسے مجبور کیا، جب وقت نے اسے مجبور کیا تو بیمار پڑا. اور بیمار پڑنے کے بعد بڑے بڑے اطباء کے پاس گیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا. لیکن سارے حکماؤں نے، سارے اطباؤں نے، سارے ڈاکٹروں نے کہا کہ سارے ڈاکٹروں نے کہا سنو یہ تمہارا کڈنی خراب ہے، ایک ہی وجہ ہے، یا تو تم پیسہ جمع کر لو یا نہیں تو پھر کسی کا کڈنی لا کر مجھے دو، وہ کڈنی ہم تمہارے اندر سیٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہی تمہاری جان بچے گی. حضرات گرامی یہ شخص بولا میرے پاس تو پیسے کی کمی نہیں ہے، چلو ایک بار فون کرتے ہیں بیٹا کے پاس کہ تم نے لاکھوں روپیہ جو کما رہا ہے، کم سے کم تیرے باپ کا یہ حال ہے، پیسہ تو بھیج دو. جیسے ہی خبر پہنچتی ہے ایک بھائی کے پاس، جیسے ہی خبر پہنچتی ہے کہ حال ایسی ہے میرے باپ کی، فوراً دوسرے بھائی سے مشورہ لیتا ہے، تیسرے بھائی سے مشورہ لیتا ہے. لیکن جانتے ہیں دوسرے گھر کی جو بہو ہوتی ہے، آج ہم اپنی بہو کو بہو نہیں سمجھیں گے، اپنے بہو کو بیٹی نہیں سمجھیں گے، تو میری بیٹی بھی کسی گھر میں ہوگی، وہ بھی اپنی بیٹی، وہ بھی جو ہے کسی کو بہو نہیں. جیسا ہم کریں گے ویسا پائیں گے. حضرات گرامی یہ حال ہوا اس برا شخص کا. جب بیمار ہوتا ہے تو بیٹا نے مشورہ کیا، اب اس کی بہو کہہ رہی ہے، یعنی ان سب کی خاتون کہتی کیا ہے آپ ملاحظہ کر لیں، ان سب کی بیوی کہتی ہے سنو اگر فلاں بھائی 50,000 دیتا ہے تو ہم بھی 50,000 روپیہ دیں گے، اور فلاں اگر اتنا دیتا ہے تو اتنے ہی ہم بھی دیں گے. فون پہ فون آ رہا ہے، کافی پیسوں کی ضرورت ہے، باپ پیاسا ہے پیسوں کا، پیسہ مل جائے علاج ہو جائے گا. ڈاکٹر کا ایک ہی کہنا ہے یا تو کسی کو کڈنی ہمیں دے دو میں بدل دیتا ہوں، یا نہیں تو پیسہ کی مار ہے پیسہ دو. جب باپ ہر طریقے سے مجبور ہو جاتا ہے، بیٹا کا فون آنا شروع ہوتا ہے، بیٹا کہتا ہے ابا جان فلاں بھائی اگر دے گا تو میں بھی دوں گا، نہیں تو پھر میرے پاس بھی پیسے نہیں ہے. بہت سارے حالات دیکھنے کے دکھایا اور کہا یہ مجبوری ہے. اس وقت آ کر کے جو ہے اب وہ بوڑھا شخص پریشان ہو جاتا ہے. یہ حضرات گرامی بیٹی کیسی ہوتی ہے، فوری طور پر آنکھیں اشکبار ہوتی ہے اور رونے لگتی ہے. آخر میرا بھائی تو بڑے بڑے عہدے پر ہے، پیسہ والا ہے، اور میرا باپ تو چند سال سے مجھ سے باتیں بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ مجھ سے ملاقات ہو رہی ہے، نہ میرے دروازے پہ آ رہے ہیں. لیکن بیٹی کو جیسے ہی خبر پہنچتی ہے، اپنی اولادوں کو نہیں دیکھا، اپنے شوہروں کو نہیں دیکھا، اپنی سسروں کو نہیں دیکھا، باپ کی محبت میں نہ آؤ نہ تاؤ دیکھی، اور دوڑتی ہوئی اس ہاسپٹل میں آئی اور آنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہے. باپ بے ہوش پڑا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کر
आंचल उठाती है और कहा ए डॉक्टर साहब, हमारे वालिद को क्या हुआ है, हमारी वालिद को क्या हुआ है। डॉक्टर साहब ने कहा ऐसी बीमारी है, इनका किडनी खराब हो चुका है, या तो किडनी की कीमत चाहिए जो काफी ज्यादा है, या नहीं तो कोई इंसान को लाओ जो किडनी दे दे, इसके अंदर सेट कर दे, तब ही जिंदा हो सकते हैं, वरना दूसरी कोई उपाय नहीं है। बेटी ने कहा सुन लो डॉक्टर साहब, मैं एक बात बताऊं। कहा हाँ बताओ। कहा सुन लो, मैं तो किडनी देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है। कहा कि तुम मेरी शर्त को मानोगे। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ, तुम्हारी शर्त क्या है। कहा एक ही शर्त है, जिसको मैं किडनी दे रही हूँ या मेरा किडनी जिसके किडनी लगेगा, तुम उसको कहना नहीं कि फला आदमी आई थी, फला बेटी आई थी, वो किडनी देकर गई है, बल्कि मैं एक रुख का एक खत लिख करके दे रही हूँ, ये खत उसे दे देना और मेरा पता उसे नहीं बताना। देखिए ये बेटी है, इस बात का ख्याल करती है, जिस दरवाजे पर बेटी बाप नहीं गया है, कहीं हो सकता है बाप को ये खबर मिले कि बेटी आई थी तो उसे तकलीफ होगी। इस हाल में भी बेटी किडनी देने को तैयार है, लेकिन बाप को तकलीफ में देखना पसंद नहीं करती है। ये दुनियादारों, बेटियों से मोहब्बत करो। हजरात गिरामी, अब बेटी किडनी देती है और देने के बाद एक रुख का खत लिखती है और खत लिखने के बाद डॉक्टर को हवाला कर देती है और चली जाती है अपने घर। जब इस बूढ़ा शख्स बाप को जब होश में आता है, होने के बाद देखा डॉक्टर साहब सामने है। कहा डॉक्टर साहब, मैंने बड़े बड़ों को देखा है, मेरा बहुत बड़ा बेटा है जो पैसों की कमी नहीं है। आखिर कौन सा बेटा आया था जो मुझे किडनी दिया है, कौन सा बेटा पैसा लेके आया था जो मेरी जान को बचाया है। उस डॉक्टर साहब ने कहा सुन लो, ये तुम्हारा कोई बेटा नहीं आया था, न तुम्हारा कोई समाज नहीं आया था, बल्कि सुन लो एक खातून आई थी, एक लड़की आई थी जिन्होंने एक किडनी दी है। कहा इस माहौल में जब मेरा इतना बड़ा बेटा वो भी काम नहीं आया, ये कौन खातून है, कौन दुनिया की बेटी है, कौन दुनिया की लड़की है जो इतनी बड़ी काम कर गई है। हजरत गिरामी, अब वो शख्स बेचैन हो जाता है, बेचैन हो जाता है। बेचैन इसलिए होता है कि जान मुझे बचाया किसने है, किडनी दिया किसने है। अब डॉक्टर से सवाल पे सवाल हो रहा है, डॉक्टर पे उसको सवाल पे सवाल हो रहा है। डॉक्टर साहब कहते हाँ बता दूंगा, ये तो मुझे खबर नहीं कि वो आने वाली कौन है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो एक खत लिख करके गई है, ये खत ले लो। हजरात, जब वो शख्स खत को पढ़ता है तो देखता क्या है, उस खत में लिखा हुआ है, उस खत में लिखा हुआ है अब्बा हुजूर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपकी वही बेटी है जिसके दरवाजे पे आप 10 साल से नहीं गए हैं, आपकी वही प्यारी चहीती बेटी है जिसे आपने 10 साल से गुफ्तगू नहीं की है। ये अब्बा हुजूर, आपने तो खबर नहीं दिया था, मेरे भाइयों ने मुझे खबर नहीं दिया था, मेरे समाजों ने मुझे खबर नहीं दिया था, लेकिन ये मेरे अब्बा हुजूर आपकी वही लाडली बेटी हो जिसे बचपना में लाडो प्यार किया करते थे, जिसे मोहब्बत किया करते थे, आपकी वही प्यारी बेटी हो। अगर जी में आए तो सुन ले। उन्होंने कहा कि ये जी में आए तो एक बात सुन ले, ये मेरे अब्बा हुजूर, अगर आपको तकलीफ ना हो तो कम से कम आप मेरे दरवाजे पे पहुंच जाए। मैं इसके बदले में आपसे कोई बदला तलब नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना अर्जी पेश करती हूँ कि आप मेरे दरवाजे पे आ जाए। ये दुनिया वालों, बेटी कैसी होती है आप इससे मुलाहिजा कर ले। हजरत गिरामी, जब इतना पढ़ना था, बाप फौरी तौर पर जो है खत को रखा और रखने के बाद अपनी बेटी की तरफ रवा दवा होता है। कहा कि ए दुनिया वालों, गोया कि दुनिया वालों को एक पैगाम दे दिया है कि ये दुनिया वालों सुन लो, तुम जिस बेटों के खातिर मर रहे हो, अगर हालात बुरे होते हैं तो बेटे नहीं बल्कि बेटियां खड़ी होती है। हजरत गिरामी, लंबी गुफ्तगू हो गई है, इसीलिए अल्लाह ताला हमारे और आपके मुताल्लिक, जब अल्लाह अपने बंदों के काम से खुश होता है तो बेटी अता फरमाता है, इनाम में बेटी अता फरमाता है। और जिस घर में बेटी पैदा होती है अल्लाह की रहमतें होती है। हमने तो देखा जिस घर में बेटी हुई है बेशुमार उसके पास रिज़्क़ होने लगे हैं, कमाई बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें और आपको अपनी औलाद को दीन मदीन की तालीम से आरास्ता करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व नितबल हुदा।